اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز حلال مشکلات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ایک بہت اہم مشکل کی طرف اشارہ کریں گے اور اس کا حل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے سماج میں ایک بڑی مشکل آج لڑکیوں کی شادی کی ہے۔ رشتے نہیں آتے ہیں تو شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں۔ شادی لگ کے ٹوٹ جاتی ہے، بعض اوقات تو انگیجمنٹ اور منگنی کرنے کے بعد بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح سارے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے پاس۔ میں قبل اس کے کہ اس کے حل کو آپ کے سامنے بیان کروں، ایک بات ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سماج میں جو چیزیں رائج کر رکھی ہیں، جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر یہ بہت سارے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بالخصوص شادی میں لڑکی کے پسند کرنے کا معیار، لڑکے کو پسند کرنے کا معیار اور بہت چیزیں ہیں، جس کو میں نے ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر اسلامی شادی کے عنوان سے 45 ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وہاں پہ آپ جا کے اس کو مراجعہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ہم معیار کو اسلامی نہیں رکھیں گے اور دین کو مقدم نہیں رکھیں گے تو یہ مشکلات ہمارے سامنے مسلسل رہیں گی۔ جب تک ہم دین کے دامن کو نہیں پکڑیں گے اس وقت تک ان مشکلات سے ہم دوچار رہیں گے۔ بہرحال پھر بھی سب سے پہلی بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ لڑکی اور لڑکیوں کی شادی کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے اپنے معیارات تبدیل کیجئے، دین کو مقدم رکھیے، دنیاوی چیزوں کو مؤخر کریے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری مشکلات حل ہو سکیں۔ لڑکیوں کی جلد شادی ہونے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرحوم کاشانی فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کے رشتے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کے بعد جیسے بیٹھیں آپ ویسے بیٹھ کے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھنا، قربت کی نیت سے پڑھنا، اور جو سورہ دل کہے آپ سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز ختم ہونے کے بعد تسبیح پڑھیے، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف پڑھیے، یا لطیف یا لطیف ہو یا لطیف۔ یا لطیف اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے۔ 100 مرتبہ پڑھیے اور دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا رشتہ فراہم ہوگا۔ ایک اور بیان کرتے ہیں کہ 40 روز تک ہر روز 1 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھنا۔ زیارت عاشورہ بعض لوگ پڑھنے کے روزانہ عادی ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن جب کسی خاص مقصد کے لیے زیارت عاشورہ پڑھا جائے تو اس دن آپ اپنے کیلنڈر میں مارک کیجئے کہ میں آج اس دن سے زیارت عاشورہ فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ اور اگر آپ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے عادی ہیں تو آپ چاہے تو اسی کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھیے، اسی کو کنٹینیو کریے، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جس روٹین میں روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیے، اپنے الگ مقصد کے لیے الگ ٹائم سے 40 دن آپ کو پڑھنا ہے، اس کو شروع کیجئے۔ یعنی وہ جو روٹین پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیے، اور یہ 40 دن الگ سے زیارت عاشورہ پڑھیے۔ زیارت عاشورہ کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس کے بہت زیادہ فضائل اور اس کے برکات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ زیارت عاشورہ 40 ڈیز پڑھنا لڑکیوں کے رشتے کے لیے بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک دو اور بیان کر دو آپ سامنے کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24، سورہ فاطر آیت نمبر 24، اس کو کثرت سے پڑھنے سے رشتے بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کیا، میں آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس کو آپ کثرت سے پڑھیے۔ کثرت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے آدمی چونکہ یاد نہیں ہوتا ہے تو یہ آیت جو ہے وہ نماز کے بعد 10 مرتبہ 15-20 مرتبہ پڑھ لیجیے، 50 مرتبہ، جتنا آپ کا ٹائم ہو پڑھ لیجیے، اور ہر نماز بعد پڑھیے، انشاءاللہ اس کے برکات آپ ضرور دیکھیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کے بہت اثرات ہیں، ٹھیک ہے، کتابیں بھری پڑھی ہوئی ہیں۔ پھر میں عرض کروں کہ غذا کا پاک ہونا، جس سے دعا کر رہے ہیں اس سے دعا کے قبول ہونے کا یقین ہونا، یہ دعا کی قبولیت کے اہم شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو دیکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔